آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس بی آر مائک پہ کہ نہیں؟ ایس پی آر کون ہے؟ کون سا؟ یہ نیچے کوئی بھائی بیٹھے ہوئے آئی ایس پی آر ایس پی آر کا میک بن ہے. اچھا، مائک کام نہیں کر رہا، میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. Ini desain ada, ini campur desain ada, ini جی hitam آپ sir. کہاں سے ہو؟ اچھا، ان کا مائک بند ہے. آپ نیچے کامنٹ میں لکھ دیں، اگر آپ بات نہیں کرتے چاہتے آئی ایس پی آر، آپ نیچے کامنٹ میں لکھ لیں. نام تو آپ نے بڑا خطرناک سا رکھا ہوا ہے، مگر چلیں آپ نیچے کامنٹ میں لکھ دیں ہم جو بھی کسی آپ کا. ISPR سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ڈر ختم ہو گیا. نہیں، ہم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، دیکھو ہم نے ان کو عزت دی ہے، ہم نے ان میں کو نے اوپر دیکھ لیا اٹھایا، نا، میں نے عزت دیکھ دی لیا. ہے. ہاں جی، ہم تو عزت دیتے ہیں، ہم تو عزت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عزت لینا چاہتے ہیں. باقی ہمارے باقی دیکھو بھائیوں سے انٹروڈکشن کراتے ہیں باری باری. یہ ہمارے جی کیو بھائی ہیں، یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. جی کیو بھائی ویلکم، یہ ہمارے بڑے پیارے جرنلسٹ ہیں. ویلکم بھائی. بوال چورا پہلے تو جی آپ کا بڑی مہربانی کہ میرے پاس آلریڈی وقت بات کم تھا. میں بی ایف ٹی بھائی جب مجھے باری دینا مجھے بتانا، میں نعت پڑھوں گا. بالکل یہ جی کیو بھائی سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نعت پڑھیں. بسم اللہ، اچھا صبح میں کا ٹائم ہے، میں نعت سے اتنے شروع اس میں کرتے ہیں. دیکھو، ایک دفعہ میں 5 بندے بول رہے ہیں، میں نہیں بولتا ہوں قرآن میں. یہ کسی کا مائک آلریڈی وہ کھلا ہے یا کیا ہے تو برا لگتا ہے گا. اس لیے میں تو بالکل چپ کر کے بیٹھا رہا اسی طرح کہ جب میری باری آئے گی تب بولوں گا. لیکن اب تو پیچھے بہت سے لوگ بول رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں کسی اور وقت آؤں گا. تو میرا دل نہیں تو ابھی بہت ہے. مائک سب بند ہو گئے ہیں، مائک سب بند ہو گئے ہیں، اچھا اب آپ جناب بات علی، کریں. السلام علیکم. السلام علیکم میرے دوستو. وعلیکم السلام. آپ اور حکم کریں سر، ہم مائک بند سر کر لیتے، کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں گزارش ہے سر. نتیجہ پھر وہی ہوگا، شکاری چال بدلے گا، پرندے بھی وہی ہوں گے، شکاری چال بدلے گا. اگر ہم مان لیں ابھی مہینہ 60 سالوں کا، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. میرے دوستو اب سلسلہ جو چل پڑا ہے نا، وہ اس طریقے سے چل پڑا ہے کہ اب ان لوگوں نے اپنا جو آخری چال کا پتہ تھا نا، جو آخری چال کا پتہ، وہ انہوں نے 13 دن پہلے کھیل دیا ہے. اور ان کے پاس رہ کہ یہی بات رہ گئی تھی، جان لینے کی. یہ ان کی آخری چال ہے. ان کے نہ پیروں میں اتنا دم ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں اتنا مسل ہے. یہ لوگ صرف اور صرف ڈراوے کے، بکلاوے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اس موقع پہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے آپ نے کل 28 تاریخ کو اپنے خان کی موجودگی کا احساس یوں دلانا ہے، چاہے آپ لوگ 4 کی ٹولیوں میں نکلیں، لیکن پاکستان کو نکلنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ یقین کریں کہ یہ سامراجی قوتیں جان جائیں گی کہ ہمارے میں طاقت ہے، ہمارے بتائے ہوئے اس میں کوئی لوگ چسکتے نہیں ہیں. میں تو سب سے زیادہ سلام پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کو. سرحد تو ہمارا سر کا تاج ہے ہی ہے، کے پی کے تو تاج ہے ہی ہے، لیکن جو کچھ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جہاں پر بھٹو مر کے بھی زندہ تھا اور وہ 42 سال کے بعد تک اب تک وہ نعرہ بیچ رہے تھے، وہاں کے لوگوں نے اتنی غیرت کا، اتنی خان سے محبت کا، اپنی چاہت کا اور اپنے پیار کے اندر سچائی کا ثبوت دیا کہ وہ لوگ خان کے ساتھ اس جگہ پہ بھی نکلے جہاں پہ کوئی بندہ بے نظیر کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. لوگوں کا جو آج وہاں پر حال ہے، جس طریقے سے خان کی آواز کو، خان کی فوٹو کو، خان کی آواز کو، خان کی تشہیر کو، تصویر کو اور اس کے انتخابی نشان کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے امیدواروں کو چھپایا جا رہا ہے، جس طرح باندھا جا رہا ہے، یہ فسطائیت کی وہ یا تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ اب ہمارے آنے والے بچے جب مطالعہ پاکستان میں پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم ذرا سی کوئی چوٹ کے اوپر یا ان لوگوں کے بتائے ہوئے اور ان کے ڈرانے اور دھمکانے میں آ کے ہم چپ ہو جائیں. یہ وقت ہے جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو شو کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے، ہم نے اپنی ایک آواز ایک مٹھی کی طرح ہو کے بتانی ہے کہ ہم اس وقت خان کے ساتھ. یقین کریں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف ایک موقع کے اوپر اگر یہ لوگ نکل آئے، کل کے دن یہ نکل آئے، خدا کی قسم ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. آپ ان کی بوکھلاہٹ کا، ان کی جو کیفیت ہے، جس طریقے سے آپ دیکھتے نہیں اس بے غیرت کا منہ نواز شریف جب وہ آتا ہے
اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پہلے ناڑے میں کی جگہ لاسٹک ڈالتا تھا, اب وہ رسی بھی ڈالے تو اس سے قابو نہیں آتی. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے ایک وہ دیکھیں, وہ لڑکی جس کی عمر ٹوٹل سیاسی عمر 7 مہینے ہے, اس کا نام ہے صنم جاوید. اس نے ان کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. جس طرح گھر میں موت ہو جاتی ہے تو چرپائیاں مدی مار دی جاتی ہے, اس طرح انہوں نے اپنے گھر کے صوفے چرپائیاں مدے مارے ہوئے. ان کے حوصلے پست ہیں. اس وقت ایک کاری ضرب کی ضرورت ہے. خان کی آواز پہ ساتھ کھڑے ہونا ہے, خان کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جس طرح اس نے بنایا, لوگ اس وقت انہوں نے پورے پاکستان میں پنجاب میں دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, لوگوں نے 804 لگا دیا ہے. لوگوں نے کہا ہم دفعہ 144 کو نہیں مانتے, ہم صرف اور صرف 804 کو مانتے ہیں کہ قیدی نمبر 804. اس کی بات کو, اس کے نواب کو, اس کے پیغام کو, اس کی میسج کو ساتھ لے کے اس وقت میں جہاں بھی بات کر رہا ہوں, لوگوں کا پارا ہائٹ پر اتنی بلندی پہ ہے, لوگوں کو بس میں نہیں ہے. خاص کر تارکین وطن, چاہے آپ ملیشیا میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, چاہے ہمارے جیسے لوگ جو اس سے بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہر ایک کا جذبہ. میں نے تو اس کو اپنا ایک فریضہ بنا لیا تھا کہ جب سے خان نے یہ کہا تھا کہ تارکین وطن کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے محلے میں, اپنے اپنی جگہ میں, اس قصبہ اور کوچہ اور گلی جہاں پہ رہتے ہیں, شہروں میں, وہاں پہ لوگوں کو پابند کریں. میں نے اپنے اسکول سے لے کے اسکول, کالج, یونیورسٹی تک کے بات کر کے اور سب کو متحرک کیا. اس کے اوپر میں کوئی بات کر کے اور سب کو متحرک کیا. اس کے اوپر میں کوئی بات کر کے اور سب کو متحرک کیا. اس کے اوپر میں کوئی بات کر کے مجھے دوبارہ آنا. سوری سر, آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے. جی ویلکم شکاگو بھائی. ثنا بھائی, اگر آپ نعت پڑھیں, بسم اللہ کریں. صبح کا ٹائم ہے تو اللہ کا نام لیں. بسم اللہ. اوور ٹو یو. جی سر سوری, میں نعت شروع کرنے سے پہلے ایک بات بولوں گا. جو عمران خان صاحب کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان کے ناپاک عزائم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی یہ ابھی بھائی ہیں. جی کیوں بھائی, آپ مائک دوبارہ ٹرائی کریں. آپ کا مائک کیسا ہے؟ وہ میرا دراصل ایک فون آ گیا تھا نا, اس کی واسطے میں نے فون کاٹا تو پھر آواز باؤنس ہو گئی. آ رہی ہے میری آواز؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. بسم اللہ. اچھا بھئی, اب تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو تارکین وطن جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر ہیں, ان کے اوپر یہ فرض ہے, ان کے اوپر یہ پکا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے جب ہمارے یہاں گھروں میں شادی ہوتی ہے, ہم کم سے کم 50-500 بندہ تو بلاتے ہیں نا, کم سے کم. اور جو اگر باہر سے کوئی آ رہا ہو تو سب کچھ ہے, تو اس سے تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میں نے اپنے اوپر یہ فریضہ رکھا کہ میں نے کم سے کم 5000 بندے اکٹھے کرنے ہیں. میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے اسلام آباد میں ابھی یہ ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ میں نے اپنے اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے, اور پھر جہاں میں کام کرتا رہا ہوں, تمام لوگوں کا حلقہ احباب میں نے الحمدللہ. واٹس ایپ تو آج آیا ہے, اس سے پہلے بھی میں کسی بھی دوست سے میرا جس سے ایک دفعہ ہاتھ مل گیا, میرا اس سے تعلق ہمیشہ قائم رہا ہے. میں نے سب جگہ اپنائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں, جن لوگوں کے ساتھ کوئی مالی طور پہ بھی کر کے جن کو قائل کرنا تھا رائز کہ بھئی ہمارے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, یا دور افتادار علاقوں میں رہنے والے, ان کے لیے اس طرح بھی مدد کی ہے. ہمارا یہاں پر نارتھ امریکہ میں ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں پر ہم تمام دوستوں نے اپنی کاوشوں کو, کوئی اس کے اوپر ہم نمود و نمائش نہیں چاہتے, لیکن ہم نے اپنی تئیں کوششیں پوری کی, اور اس کے اوپر ہمیں امید ہے انشاءاللہ. میں صرف ایک چند سیکنڈ لوں گا, اس کے بعد میں اجازت لے لوں گا. آپ صرف 2 منٹ. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا خوبصورت ہمارے اس دوست نے, عمران صاحب نے یہ کیا ہوا ہے اپنا اوورسیز پاکستانی کا یہ پلیٹ فارم, اس پہ صرف اور صرف میسیج یہی جانا چاہیے کہ یہ کل کا دن ہے, آپ کا صرف لٹمس ٹیسٹ ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ان سامراجی قوتوں کے خلاف ایک آواز ہیں. آپ لوگوں کی حیثیت ہے, کوئی آپ کی وقت ہے. یہ خدا کی قسم گھبرائے ہوئے ہیں, اللہ سچے کی قسم یہ گھبرائے ہوئے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ جو لوگ کوئی کسی بھی صورت میں بیٹھے ہیں سرکاری محکموں پہ, اس کے اوپر جو قوت میں ہے, جو طاقت میں ہے, ان لوگوں کے پاس خدا کی قسم ان کے پاس نہ ہمت ہے نہ حوصلہ ہے. صرف آپ کے کل کے دن کی جلغار جو ہے باہر نکلنا جو ہے, یہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے
سر میں جا رہا ہوں، میں بالکل نہیں جا رہا، میں بالکل ختم کر. بہرحال جی آپ سب کو بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا گا. ٹھیک جی ہے کیو بھائی، آپ ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے یو آلویز ویلکم، مور دین سر. ویلکم اینی ٹائم. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. اور میں اپنے سب کا جگری سب کا یار. قیدی نمبر 804 زندہ باد میری جان. ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. تو میری جان جگر، میرا یوٹیوب بھی دیکھا کریں، میں اس کے اوپر بھی ہوتا ہوں، میرے ریڈیو شوز بھی چل رہی ہیں. پاکستان میں 10:40 ہو گئے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، اور اعلان یہ ہے کہ 2 بجے تک نکلنا ہے لوگوں کو، تو آپ ٹائم کم لیں سب لوگ بھائی، خدا کے واسطے. اوکے جزاک اللہ. اوکے جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ مجھے اور بلانے کا. بھائی آپ مجھے موقع دیں گے 1 منٹ کا یا 1.5 منٹ، جتنا بھی کم سے کم میں ہوا، میں تیز بولنے کی کوشش کروں گا. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میں بالکل چپ ہوں سر، یہ میں مائک بند کر رہا ہوں. نہیں، باقی دوستوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. آ رہی ہے، ہاں بالکل آ رہی ہے. جی بھائی، میں بغیر کسی تمہید اور کوئی لمبی طویل بات کے سیدھی پوائنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو پوسٹ لگا ہے نا کہ اتوار کو باہر نکلو، یہ لوگ عمران کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، تو اس بات سے ہمیں یا جو بھی ہیں ورکرز یا لوگ اور عوام، انہیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ خدا نہ کرے وہ سزائے موت دے دیں گے. وہ اگر ارادہ کر رہے ہیں تو وہ سزا سنانے کا ہے معاملہ، اور ان کی کوشش یہی ہے. اور یہ سارے جتنے میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو اینکرز وغیرہ ہیں، وہ بھی اس چیز کو اچھال رہے ہیں خوب، اور بڑی گرما گرمی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں جذبات میں آ جائیں یہ لوگ اور قانون ہاتھ میں لے لیں، کوئی ہنگامہ ہو جائے اور انہیں موقع مل جائے الیکشن کو ملتوی کرنے کا. آپ یہ بات غور سے سمجھیں سارے لوگ اور سارے دوست، اور اس بات کو سمجھائیں سب کو. یہ بہت کم ٹائم ہے اس وقت، ذرا سی چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو ان کو تو ان کے وارے نہارے ہو جائیں گے، تو سارے سجدوں میں گر جائیں گے کمینے لوگ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ میسج جو پوسٹ میں لگا ہوا ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ سب نکلیں اور اپنا پاور شو کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خان کا پاور شو کیا ہوتا ہے، کہ مینار پاکستان پہ جو جناب 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، 4 لاکھ بھر گیا ساری سڑکیں. یہ ہے پاور شو. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ قبضہ کر لو عمارتوں پہ اور چڑھ جاؤ اور یہ توڑ دو. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ پشاور سے اگر یہ مروت صاحب ایک مارے نعرہ مستانہ، وہاں سے جناب جو 10 لاکھ جو ہے آ کے سارا اسلام آباد اڑا کے رکھ دیں گے سارے. لیکن یہ تھوڑی کوئی چاہ رہا ہے، کوئی خدا نہ کرے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کہیں سے کوئی چھیڑ خانی ہو جائے، تباہی مچے، اور یہ الیکشن کو ہٹا کے 10 سال کے لیے کھینچ دیں گے. آپ کو یاد نہیں ضیاء الحق نے کیا بدماشی کی تھی؟ یہ تو دعائیں کر رہے ہیں پڑے ہوئے سجدوں میں سارے کہ بھائی یہ عذاب کیسے ہٹے، یہ تو عوام کا جو طوفان آ رہا ہے اس کو کیسے ٹالا جائے. اس کا حل یہی ہے کہ اس کو مشتعل کر دو. یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. آپ کو یاد ہے انہوں نے پہلے کیا کیا تھا؟ گرفتاری کری زبردستی دھوکہ دے کے. وہاں پہ جب خان اپنا آئے تھے بایو میٹرک کے لیے، دھوکہ دے کے گرفتار کیا گیا اور بھڑکایا، اور جب لوگ بھڑکے تو انہوں نے آنے دیا. ٹرسٹ بھائی آپ کا میسج آ گیا. آپ کا میسج ہے، جہاں تک میں نے ریڈ کیا ہے، کہ آپ سب لوگ نکلے. ٹائم بہت کم ہے مگر سب نے پرامن رہنا ہے، کوئی انتشار نہیں کرنا، اور سب نے پرامن رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سب لوگ اپنی فیملی کو لے کر کسی کے نکلیں. ذہن میں یہ آنے نہ دیں. جی بالکل، وہ تو لیڈر کسی کے کریں ذہن گے، میں کوئی یہ بات مسئلہ آنے نہیں. بھی جی نہ دیں میسج کہ آپ ہمیں کا آ ہنگامہ گیا. کرنا ہے. جی جی میں سب ایک اور چیز بول دوں کوئکلی پلیز. یہ جو اپنے جیسے کامران شاہد یا دوسرے، کل یہ بول رہا تھا وہ کہ آپ لوگ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو گھر میں بیٹھے رہے، آپ لوگ جاؤ نکلو اچھا، اور جا کے توڑ کے جیل نکال لو اسے. ٹرسٹ ورتی بھائی، میرا جی پیارا بھائی، ہم بس اس براڈ پہ کسی ہاں اینکر کو پروموٹ نہیں کرتے، نہ کسی اینکر کا ہم نام لیتے ہیں، نہ کسی براڈ کا ہم نام لیتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے ہم اس جناب، کوئی براڈ بات پہ نہیں، میں بس صحیح ہے. ٹھیک، کوئی بات نہیں. دیکھو بس یہ آپ لوگ جنرل کو بات کر رہے ہیں کہ اینکرز وغیرہ یہ اس طرح کا بھڑکانا اور یہ سب، یہ ہم کوشش ہے کوئی سب کی، تو اس سے بچنا میرا ہے. بھائی ہم احتیاط ضروری ہے. کوئی ٹھیک ہے، چینل، جی ہم صرف پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، بس یہ خان ہو کی گئی بات بات، ہو کرتے گئی ہیں، اور کسی کچھ اور نہیں. چینل کی. جی بالکل اچھا زبردست بھائی آپ کا بس صحیح ہے. میسج تھا. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، اور کوئی لمبی بات نہیں، صرف یہ میں ٹائم کم ہے، بہت تیز بولا ہے. یہ ضروری ہے سب اس بات کو پہنچائیں اور سمجھیں اور ہو گیا. سمجھائیں. جزاک اللہ بھیا. جی ہو گیا. ابھی اوکے بھائی، ہمارے تھینک یو. بھائی نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا وہ نعت کا ویٹ کر رہے ہیں. نعت پڑھیں جی، اللہ کا نام لیں. بس ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. زبردست دن ہے. ہم اب پیارے نعت سے شروع کرتے ہیں.
اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دن انشاءاللہ اچھا ہوگا. آپ نبی کو یاد کریں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. آج سارے عوام کے لیے ہم دعا بھی کریں گے کہ سارے پاکستان میں نکلیں. یہ ٹک ٹاک کی گیم نہیں ہے، یہ ریئل ہے. زمینوں پہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے. 4 کی ٹولی میں، جیسے جی کیو بھائی نے بولا 4 کی ٹولی میں نکلے، 6 کی، جتنے آپ کو الاؤڈ ہے آپ نکلو اور اپنی اسٹرینتھ شو کریں. ٹھیک ہے نا؟ پیار محبت سے اپنی فیملی کو نکلو. کسی چیز کو آپ نے توڑ پھوڑ کچھ نہیں کرنا. پیار محبت سے آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے. جی ثنا بھائی، آپ ذرا اگر کچھ نعت پڑھنا چاہتے ہیں، اوور ٹو یو ثنا بھائی. جی سر 5 منٹ تک ٹھیک ہے، ابھی شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی بسم اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیغام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیغام آیا. سلام آیا، پیغام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. ادب کا اعلیٰ مقام آیا. حضور حق سے سلام آیا، پیغام آیا. سلام آیا، پیغام آیا. سر اب ذرا دوسری پڑھنا چاہوں گا. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. سر سوری، آپ کسی بھائی کو ٹائم دے 2-3 منٹ، پھر تھوڑا وقفہ ڈال کے پڑھتا ہوں. اوکے سر. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی شکاگو بھائی کافی دیر سے ہمارے ساتھ تھے، ویلکم جی. گڈ مارننگ آپ بہت کو. پسینہ آ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں. جی ہیلو، شکاگو السلام بھائی علیکم. ویلکم. السلام علیکم جی، سارے بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وعلیکم میں السلام. پہلے بھی آیا تھا، کوئی 3-4 گھنٹے پہلے میں آیا تھا. آپ کو تھوڑا سا ایک پیغام وہ جو دیا تھا میں نے اپنا، کہ یہ جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی اس کے بارے میں، اور یہی بات ہوئی تھی کہ جو ہے اپنا وہ ابھی بھائی نے بات کی تھی، تھوڑی سی چنگاری جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا موقع دے سکتی ہے اس چیز کا، کہ جو ہے نا کس طرح سے وہ اس الیکشن کو ملتوی کروائیں. اور ابھی جو ہے اپنا بات کہہ رہے تھے کہ پرامن رہنا ہے، تو اس میں جو ہے نا بہت صداقت اسی بات کی ہے کہ ہم نے پرامن ہی رہنا ہے اور پرامن طریقے سے جو ہے نا اپنا الیکشن کا وہ کروانا ہے. میرا ایک وہ تھا جو میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا انٹرنیٹ چل رہا ہے اس وقت کہ نہیں؟ میرا خیال نہیں کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے اس وقت. میرے خیال سے وہ سپیڈ سلو کر دیں گے اور آہستہ آہستہ وہ دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو ہاں پتہ ہے وی کمپنی انچارج ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایز اٹ از، کیونکہ اگر وہ بند کرتے ہیں نا تو پاکستان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اربوں کا بلکہ، کیونکہ جو صحیح ہے، انٹرنیشنل وہ بات صحیح ٹرانزیکشن ہے. ہوتی ہے نا، جی کیونکہ جی جی انٹرنیشنل لیکن ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے نا، جیسے ویزا کارڈ ہے آپ کا، ویزا جی کارڈ کی جی ٹرانزیکشن، امریکن ایکسپریس کی، ماسٹر کارڈ کی، پھر انٹر بینکنگ جو ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، پھر پاکستان میں جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، تو اس میں بہت فرق پڑتا ہے کہ اربوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ انٹرنیٹ کو بند کریں، مگر ان سے کوئی چیز بھی توقع آپ رکھ سکتے ہیں. مگر مین چیز ہے کہ گراؤنڈ پہ لوگ نکلیں. یہ جو ہمارا ورچوئل جلسہ تو ہے نہیں، ہمارا ہوگا جی جی 1:30 بجے ورچوئل جلسہ بھی ہوگا. آپ کو بھی کھلی اجازت ہے، اوپن انویٹیشن ہے، آپ بھی آئیں. تو 1:30 یو کے ٹائم، مجھے پتہ نہیں کہ امریکہ کا کیا ٹائم ہوگا، مگر یو کے کا 1:30، اس حساب سے آپ اپنا ٹائم چیک کر لیں. تو لائیو جلسے کی کوریج ہوگی. یہ ایک اٹک کا ایک حلقہ ہے، وہاں سے لائیو کوریج ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں یو کے بھی لوگ ہوں گے، زلفی بخاری بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے. تو
مگر مین چیز ہے گراؤنڈ پہ جلسے ضروری ہیں. گراؤنڈ پہ اگر آپ جلسہ بھی نہیں کر رہے مگر اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے. اگر کمپنی کو آج پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لوگ نکل آئے خان کے ساتھ ہیں تو پھر بھی یہ جو سزائے موت کی جو ڈرامہ یہ کر رہے ہیں یا 10 سال کا جو ڈرامہ کر رہے ہیں اس طرف پھر ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا. صرف وہ دیکھنا چاہتے کہ عوام کی کیا پاور ہے. تو ابھی میں نے جو ہے 3 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں, ایک علیمہ سسٹر کی ہیں اور ایک عمر ایوب بھائی کی ہیں اور ایک جو ہے اپنے سینٹ جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے کیا. اور ان کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکلے. تو آپ جتنے لوگ نکلو گے ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کی اسٹرینتھ ہے اور پھر یہ بیک فٹ پہ جائیں گے. اگر آج آپ لوگ نہیں نکلے تو پھر جو ہے نا 8 فروری میں جو نا پھر فیبری کے لیے بھی آپ کا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا آپ کو کیسے دبانا ہے. تو پلیز سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان میں اگر کوئی سن رہا ہے تو آپ باہر نکلے اور پر امن رہنا ہے. سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے پر امن پیسفل رہنا ہے. اس کو ایز اے پکنک مناؤ, اپنے دوستوں کے ساتھ نکلو اینڈ کیپ اٹ سیف, کیپ اٹ سول, آپ اور نے کوئی شور شرابہ نہیں کرنا. جی 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 آپ نے بات کی اٹک جلسے کی, تو میں بلانگس کرتا ہوں اٹک سے, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اٹک سے ہے, لیکن میں یعنی کہ میری پیدائش کراچی کی ہے, میں کراچی میں پلا بڑھا ہوں. تو یہ ہے کہ ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارا وہ اٹک سے ہی ہے. تو آپ یہ نے میجر صاحب کا کیا نام بولتے ہیں سنا ہے؟ میجر صادق وغیرہ اور ان کی جی جی بیٹی جو ہے. میجر صادق لائیو ہوں گے. میجر صادق کا جی اگر آپ کے گھر والے کوئی بڑے ان کو میجر جانتے ہیں تو جی آپ آئیں, وہ انہی کا جلسہ ہے. سر میرا ایسا ہے کہ مجھے تقریباً آج 35 سال ہو گئے یہاں پہ, تو میں تقریباً پچھلے 24 سال سے پاکستان نہیں گیا ہوں. تو مجھے جو ہے نا میرا اتنا وہ ہے نہیں, پیچھے ماموں ہے وغیرہ اپنا گاؤں وغیرہ میں, لیکن ان کا اتنا وہ جی نہیں جی ہے. میرے ماموں تھے, وہ اپنا ایئر فورس میں ونگ کمانڈر ہیں 1971 کی وار کے اندر, تو ان کا ہے تھوڑا سا. تو ابھی مجھے اتنا ان کا جو ہے نا پتہ نہیں ہے. ابھی میں ایک دوسری بات اپنا آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں جہاں کراچی سے ہم بلونگس کرتے ہیں وہ علاقہ جو ہے وہ پورا کا پورا تقریباً وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. آپ کو ہی میں بتا رہا ہوں, پیپلز ٹھیک ہو گیا. پارٹی کا ایسا گڑھ تھا کہ ہمارے والد صاحب نے 1972-73 کے اندر بھٹو صاحب کا جلسہ کرایا تھا ہمارے گھر کے سامنے. میں نے کل کے پرسوں میں نے 1 2 یا 3 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں. میرے بھتیجے ہیں, پیچھے بھائی کے بیٹے لڑکے ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی ہے اور مجھے کہا ہے کہ چاچا یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے دادا نے اسی جگہ پہ جہاں کی وہ ویڈیو ہے, جس روڈ کی اور جس جگہ کی ویڈیو 1972 کے اندر ہمارے والد صاحب نے ہمارے جو بھتیجے ہیں ان کے دادا نے وہیں پہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کروایا تھا. اور اسی جگہ پہ کل رات کو کہ پرسوں رات کو آصفہ بھٹو, اس کی بے نظیر کی جو بیٹی ہے آصفہ, وہ آئی ہے. اس کی ویڈیو میں نے نہیں چڑھائی ہے, لیکن وہ ابھی آئی ہے, وہ ہے میرے پاس ویڈیو. وہ آئی ہے اور اس نے اسی جگہ پہ جلسہ کیا ہے. اور آپ کمپیئر کر لیں, ابھی ہمارے جتنے بھی ہیں ہم سب پی ٹی آئی کے اندر ہیں, کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. 1985 سے میں جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آج کا نہیں ہوں. ماشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے, ماشاءاللہ. میرا کوئی جو ہے نا اپنا میں کبھی ایڈورٹائزنگ نہیں کرتا. جو سیدھی بات کروں آپ کو, مجھے فیصل جاوید صاحب نے کہا تھا کہ یار آپ تو جو ہے نا بات کر رہے ہو, تو میں نے کہا فیصل بھائی میرے پاس پکچرز تھی لیکن میں نے کو آگے پیچھے کر لی, میں ڈھونڈوں گا. تو انہوں نے بڑا زور لگایا تھا میرے کو کہ یار آپ کو پکچر ڈھونڈو. تو میں نے اپنی یعنی کہ بڑی مشکل سے میں نے کہیں پرانی فوٹوز کے اندر جو یہ تو پاکستان کی تھی تو باقی پاکستان میں رہ گئی, ایک آدھ میرے پاس تھی, وہ بھی میرے سے آگے پیچھے ہو گئی. ایک پکچر میرے پاس رہ گئی تھی, تو وہ بھی جیسے کیسے کر کے جو ہے نا میں نے وائف سے کہا, میں نے کہا اس کو نکالو. تو نکال کے جو ہے نا ہم نے ڈھونڈی, اس نے کہا کہیں پہ پڑی ہوئی ہے, تو بڑی مشکل سے ہم نے نکالی پرانے فوٹوؤں کے اندر سے. تو وہ میں نے اپلوڈ کی ہے اپنے پروفائل کے اوپر, اور اس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ 1985 سے یہ پکچر جو ہے 1985-86 کی ہے یہ. تو میں جو ہے بتاتے خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ورکر رہا ہوں اپنا عمران خان کا 1985 سے. باقی کے تو لوگ آتے رہتے, بہت دنیا آئی ہے, بہت لوگ آئے ہیں, لیکن ہمارا شروع سے میں کھڑا ہوں. آج میرے بھتیجے, میرے بھائی, میرے جتنے بھی ہیں, اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. کہ جو حالت اور جو تشدد اور جو کچھ انہوں نے کر دیا, میں خود فوج سے بلانگ کرتا ہوں,
میرا تعلق ڈیفنس سے تھا، اور میں بڑا اس کا پاکستان فوج کا SSG کا، اور میں بہت بڑا وہ تھا. میں نے خود یعنی کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ SSG کا جو ہے نا میں خود وہ تھا، اور اس کے اندر ہم نے ایسا ہمارا یعنی کہ وہ تھا کہ ہم بالکل کچھ دوسری بات سوچتے ہی نہیں تھے کہ یار ہم پاکستان فوج ہے اور پاکستان کے ساتھ. لیکن ابھی یہ پچھلے 2 سال کے اندر حالانکہ اتنا عرصہ میں یہاں پہ رہا ہوں، میں لڑتا رہا ہوں یہاں لوگوں سے. میرا ایک دو دفعہ میرا فزیکلی میرا جو ہے نا میرا جھگڑا ہوا ہے، اور مجھے جو ہے نا اریسٹ کیا گیا اس کی چیز کے اوپر. چلو کیٹ میں اپنا کورٹ میں کیس گیا، وہ سارا وہ تو ختم ہو گیا. لیکن پاکستان فوج کی نام کے اوپر میں نے خود یہاں پہ لڑائی جھگڑے کی ہیں کہ یار آپ کیا بات کرتے ہو. MQM والوں کے ساتھ، میرا دوست ہے MQM کا کراچی سے، اس کے ساتھ میرا جگری یار ہے، لیکن اس کے ساتھ میری بڑی زبردست کر کے بحث ہوتی تھی، اور کبھی کبھار ہم تو ہاتھا پائی بھی کر لیتے تھے کہ یار تم جو نا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. تو الطاف حسین کے ساتھ تھا، تو ہم یہ ساری باتیں، اور الطاف حسین جو باتیں کرتا تھا ہم کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی فوج کے خلاف باتیں کر. وہ آج جا کے جو ہے نا ہماری آنکھیں کھلی کہ یار یہ کیا ہوا. ہاں اتنا پتا تھا، اتنا ہمیں پتا تھا کہ ان کے جو ہے نا بڑے وہ ہیں مضبوط، پاکستان کے اندر بڑے مضبوط پنجے گاڑے ہوئے ہیں فوج نے، اتنا پتا تھا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو ابھی پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں کے اندر جو ہے نا ہماری آنکھیں عمران خان نے آ کے کھولی ہیں، جو سیدھی بات ہے. کیونکہ یہ اندر جب وزیر اعظم بنے اور یہ اندر جا کے انہوں نے ساری چیزوں کو چیک کیا اور دیکھا ہے، پھر انہوں نے جو شروع میں ہی انہوں نے جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگایا تھا، وہ آج ہم کو جا کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار حقیقی آزادی ہم نے لینی کس سے. ہم یہ سوچتے تھے یار ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد. 1947 کے اندر تو ہم آزاد ہی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو لالی پاپ دیا گیا تھا ترانے کا، اور اپنا کیا بولتے قائد اعظم کا، اور نوٹوں کا، نوٹ پہ قائد اعظم کی فوٹو، بھائی آپ آزاد ہو، ترانہ بنا دیا، جھنڈا دے دیا، بھائی تم آزاد ہو، نام دے دیا، سب کچھ دے دیا. یار ہم آزاد کہاں سے. یہاں پہ براڈز کے اوپر میں نے جتنی آج تک جو ہے نا باتیں سنی ہیں، وہ لوگ شروع کرتے ہیں ایوب خان کے بعد کی کہانیاں. کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ ایوب خان سے پہلے کون تھا. بھائی ایوب خان تو آیا 51 52 کے اندر. پچھلے 2 سال جو ہے، 3 سال جو ہے 48 سے اپنا 1948 سے پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کن کے ہاتھوں میں تھی. ہم وہ بات نہیں کرتے. یہ چیزیں اس وقت کی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں. اپنا میں بیٹھتا ہوں اور اپنا رانا صاحب کی براڈ کے اوپر، رانا احمد کی براڈ کے اوپر راجپوت جنگ، وہاں پہ لٹرلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں یہی اسی طرح کی میں بات کر رہا تھا. ایک بندے کو رانا صاحب نے اٹھایا، اور اٹھاتے ساتھ ہی اس بندے نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی. میں نے کہا یار میں نے تم کو کیا کہا ہے، اس کی بات مت سنو، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ایسا. اپنا رانا صاحب اس کو کہنے لگے یار بات کیا ہو، یہ تو بتاؤ. نہیں یہ غلط بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. پھر رانا صاحب نے اس کو جو ہے نا اپنا گرا دیا نیچے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا، اب یہ ساری باتیں سچ ہے. 47 سے پہلے میں تو اس آپ کی براڈ کے اوپر پہ جو ہے نا یہ بات کر رہا ہوں کہ یار یہ پتا کراؤ کہ 47 کے اوپر 47 اپنا ایوب خان سے پہلے جو ہے 1947 جو ہمارا وہ ہے 48 ہے، جو اس کے اندر ہمارا کون تھا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف. اور یہ جو ہمارا پاور وہ کیا گیا، ہمیں جو پاور دیا گیا تھا، وہ گوروں کو پاور ٹرانسفر کیا تھا. انہوں نے پاکستانیوں کو پاور ٹرانسفر نہیں کیا ہے. فوج کو ہی، کیونکہ اس وقت بھی گورے تھے، اور جو پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ بھی گورے تھے. تو انہوں نے جو پاور ٹرانسفر کیا ہے، انہوں نے ہمیں انڈیپینڈنس، آزادی ہمیں نہیں دی ہے. انہوں نے ہمیں پاور، اور اس چیز کو حقیقی آزادی عمران خان نے آ کے ہمیں سمجھایا کہ یار یہ چیز حقیقی آزادی ہے. آپ کو جو اس وقت پاور ٹرانسفر کیا گیا تھا، وہ پاور صرف ٹرانسفر کیا گیا تھا، آپ کو آزادی نہیں دی گئی تھی. ہم آج تک انڈر انہی کے ہیں، صرف چہرے چینج ہوئے ہیں. وہاں سے گورا چلا گیا، اس نے آپ نے اپنا ٹاؤٹ بٹھایا تھا، اپنا ایوب خان اس نے اپنا ٹاؤٹ. شکاگو بھائی آپ کی بات کو اگر میں تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں، کیونکہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں کام بھی کیا ہے تو آپ اندر سے جانتے ہیں. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں، جو ناظرین کو پتہ نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا آگے دیکھو. پہلے تھی یہ برٹش کی آرمی تھی، ٹھیک ہے، رائل برٹش آرمی تھی. گورے صرف 4,500-5 ہزار گورے تھے. انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور ان کے جو لوگ تھے نا،
گورے تو صرف نمک میں، وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور انہوں نے جو بندے رکھے تھے نا وہ آپ ہی کے پنجاب سے، آپ ہی کے پی کے سے، یا جو انڈین پنجاب تھا یا بنگلہ دیش تھا وہاں سے انہوں نے لوگ رکھے تھے، اور یہ لوگ کام کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. آدھی گئی انڈیا کے پاس، آدھی رائل جو آرمی تھی وہ آپ لوگوں کے پاس آئی. انہوں نے کیا کیا، پہلے ان کو انسٹرکشن آتی تھی لنڈن سے، انہوں نے کیا کیا، وہ لنڈن والی جو کہانی تھی نا وہ اٹھا کے اور وہ جا کے انہوں نے واشنگٹن کو دیکھ دی، وہ پینٹاگون کے پاس چلی گئی. تو ان کے صرف اوپر والے لوگ بدلے ہیں، باقی نیچے جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. گورے نے آ کے نا آپ کے تھانے وغیرہ نہیں چلانے تھے، وہ آپ کی جو انڈین آرمی تھی، رائل انڈین آرمی، وہ چلاتی تھی. ٹھیک ہے، برٹش جو دیکھیں آرمی تھی. دیکھیں تو اپنا، تو دیکھیں میں آپ کو ایسے جی اس کو میں واضح کرتا ہوں، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، میں واضح اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ دیکھیں 3 ایم پی او کے جو اپنا آرڈرز ہیں یا 3 ایم پی او کا جو قانون ہے، ٹھیک ہے نا، اس قانون کو قائد اعظم کے سامنے 47 کے اندر قائد اعظم کے سامنے رکھا گیا تھا. قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ سر یہ قانون ہے، اس کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی یہ قانون نہیں چلے گا ہمارے ملک کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے رہو گے سول گورنمنٹ کے، آپ نہیں رہ سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا، کیواڑی کے اندر جو ہے نا 3 دن کے 2 دن قائد اعظم کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی پڑی رہی ایمبولینس کے اندر. حقیقت آپ نکال کے دیکھیں، وہ تو ابھی ہم نے اسٹڈی کی اور ابھی ہم نے دیکھا، اپنا فاطمہ جناح کی کتابوں کو ہم نے پڑھا اور پڑھ کے جو ہے نا ہم نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں کہ لیاقت علی خان گیا تھا اپنا زیارت کے اندر کوئٹہ میں، جب ان کو ملنے کے لیے قائد اعظم کو ٹی بی کے مریض تھے اور ملنے کے لیے باہر ملازم سے، یہ سارے یہ انہی کے گوروں کے بندے تھے. لیاقت علی خان جا کے اس جو باہر بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں فاطمہ جناح کی کتاب کو، اس کو جا کے کہتا ہے کہ اپنا یہ بڈھا ابھی تک زندہ ہے. یہ الفاظ فاطمہ جناح کی کتاب کے اندر ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھ لو، سمجھے نا. تو پھر بعد میں جو چیزیں ہوئی اور بعد میں جو اپنا مسئلے مسائل بنے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ اکبر کو بھی قتل کر دیا گیا جو ان کو مارنے والا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح، ابھی کھلی کتاب کی طرح جغرافیہ میں پڑھایا گیا، وہ بالکل جو ہے نا الٹ ہے، تو بالکل ہی الٹ ہے وہ. سب اب فیک تو یہ تھا، سمجھ وہ جی، سب وہ تو فیک تھا، فیک 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 ہے ساری نا. جنگیں آپ کو انہوں نے بتائی ہیں بالکل. یہ آپ کے میڈل شیڈل سارے آپ دیکھو. اب ہم پاس میں نہیں جانے چاہتے. میں جب بات کرتا ہوں اس براڈ پہ کہ بھئی یہ جی جو جی ساری پاس کی باتیں ہیں، انکل گوگل اور آنٹی یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ابھی بھی اگر آپ دیکھو گے 71 کی وار کے، ابھی بھی آپ کے 3 گاؤں جو ہے نا گلگت بلتستان کے 3 گاؤں وہ انڈیا میں ہیں. ابھی تک آپ نے وہ 3 گاؤں آزاد نہیں کیے. آپ گوگل پہ چیک کر لو، یوٹیوب پہ بھی ویڈیو پڑی ہیں اور گوگل پہ بھی. ٹھیک ہے نا، آپ جا کے دیکھ لو. جن بھائیوں کو اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی بھی آپ کے 3 گاؤں جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے کہ آج تک کوئی 1 انچ انہوں نے جیتی نہیں ہے، مگر اوبیسی آدھا پاکستان گرا دیا ہے، گما دیا ہے. اور ابھی بھی کہتے پاکستان نہیں ٹوٹے گا، پاکستان قیامت تک رہے گا. بھائی جان، بنگلہ دیش کچھ جاپان سے نہیں گرا تھا، وہ آپ ہی کا پاکستان تھا، وہ آدھا آپ سے ٹوٹ گیا. جب یہ ہمیں وہ بالکل ترانے بتاتے ہیں نا کہ پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، ناقابل تشخیر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ آلریڈی انہوں نے تشخیر مشخیر اس کی کر دی ہے. بنگلہ دیش ادھر سے آپ لوگوں سے آزاد ہوا ہے. تو اینی ہاؤ زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. اب جو ہے خان ہمارے پاس آ گیا ہے، اس نے لوگوں کو جگا دیا ہے. تو اب آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں. اس کی بہن کہہ رہی ہے، اس کا اپنا میسج آیا ہے، اس کا چیئرمین کہہ رہا ہے، اس کے جو سیکرٹری ہے وہ کہہ رہے کہ پلیز آپ نکلو نکلو نکلو. 8 فروری کو تو الیکشن تو ہوگا، وہ تو سیکنڈ راؤنڈ ہے، یہ آپ کا سیمی فائنل ہے. آج آپ نے پاور شو کرنا ہے. سب بہن بھائیوں نے پیار محبت سے باہر نکلنا ہے، پیسفل رہنا ہے، اور صرف ان کو دکھانا ہے کہ بھئی آپ خان کی آواز پہ نکل سکتے ہو. خان نے آپ انشاءاللہ سے نہ مال انشاءاللہ مانگا ہے، انشاءاللہ نہ آپ نکلیں کی گے. جان مانگی ہے. خان نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف وہ کہہ رہے پیسفلی آپ نکلو اور اپنی پاور شو کرو. تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی اتنے لوگ الیکشن مانگتے ہیں، کیونکہ ابھی انٹرنیشنل آبزرور پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ہے کہ بھئی آپ پلیز باہر نکلو، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی آپ ہو. تو آٹومیٹکلی لگے گا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ بھئی پاکستانی عوام خان کے ساتھ ہے اور پاکستانی عوام الیکشن چاہتے ہیں. اگر آج آپ نہیں نکلے تو پھر آپ کا 8 فروری کا جو الیکشن ہے نا، جیسے وہ آپ کے مروت صاحب کہتے ہیں ڈبلی ہو گیا.
باقی آپ اس کے فل ان دا بلینکس آپ خود کر لیں جو مروت صاحب لفظ یوز کرتے ہیں ڈبلیو والا. تو پلیز آپ لوگوں نے نکلنا ہے. جی آپ کنٹینیو کریں گے شکاگو بھائی. ابھی جو اپنا آپ اگر دیکھیں نا تو کے پی کے ہمارا جو ہے نا وہ بالکل جاگا ہوا ہے. بلوچستان ہمارا بالکل جاگا ہوا ہے. یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اپنا پاکستان کے اندر جو ہمارے اور پختون ہے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ہمارے پختون جو ہیں اور بلوچی بھائی جو ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو پچھلے 70-75 سالوں کے اندر جو اپنا تشدد ہو رہا اور جن کو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ جاگے ہوئے ہیں. پنجاب میں تو ابھی شروع ہوا ہے میرے بھائیو. ابھی تو انہوں نے جو ہے نا کھٹکھٹایا, صرف آپ لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے اور آپ ہل کے رہ گئے ہو, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات, آج کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے, میرے منہ سے ابھی کچھ غلطی نہ نکل جائے, نواز شریف نے گدے نے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مسئلے مسائل جو ہے نا وہ پختونوں کے ہیں, وہ پختون پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑی چال ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ غصے میں نہیں آنا چاہیے, لیکن جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے بندے نے کہا کہ یار پبلک کا پارا بالکل ہائی ہوا ہے, بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کے ہائی پارے کو آپ کہہ سکتے ہیں. پنجاب میں ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بھی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے جو ان دو صوبوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اپنے حقوق کے لیے نکلو سارے, اور یہ اپنا دونوں صوبوں کے جو ہے نا یہ لوگ تو نکلیں گے, لیکن پنجاب اور جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ اپنا سندھ کے اندر بھی جو ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے بھائی, ہمارا گڑھ تھا کہ اپنا کراچی کے اندر ہمارے گڑھ تھے یہ پیپلز پارٹی کے, اور اس میں سے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ, وہ چھوٹا سا علاقہ ہے ہمارا, اور اس کے اندر تقریباً 3-4 ہزار بندہ اس کے اندر. اور آسفا بھٹو آئی ہے, اس کی بھی میں ابھی فوٹو اپنا وہ چڑھا دوں گا اپنا ویڈیو. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی 50-60 لوگ نہیں ہیں. گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیوں میں آدمی کیا کرے گا, گاڑیاں خالی ہیں اندر سے. آپ گاڑیاں لے کر آ گئے ہو, آپ پبلک لے کر آؤ. اور بلاول ہاؤس ہم سے کوئی تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر ہے. بلاول ہاؤس جو ہے کراچی والا ہمارے سے تقریباً 1.5 میل ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یار آپ کا تو گڑھ ہے, آپ کو تو یہاں پہ جو ہے نا اپنا ہونا چاہیے پبلک کو, لیکن نہیں, پبلک جو ہے نا اپنا چینج ہوئی ہے, ان کو ریجیکٹ کرتی ہے. یہ سارے چلے ہوئے کارٹون. تو اوور ٹو یو, کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے. شکاگو بھائی, آپ کے حلقے میں میرے خیال سے یا یو کے سے ایک ڈاکٹر گئی ہے نا, آپ یہ کراچی کے حلقے میں, انہوں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. آپ ہی کے حلقے سے نا, مطلب کراچی کے کسی حلقے سے وہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں جو لندن سے گئی ہیں. مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے جو حلقے سے ہیں وہ بھی تھوڑا سے جو ہے نا ایڈوکیٹ ہیں. اپنا سجاد علی خان کر کے نام کا میں تو نہیں جانتا ہوں, کیونکہ مجھے تو اتنا وہ نہیں ہے. اور مجھے نیچے ایک بھائی نے کامنٹ کیا کہ عدیل خان, پاکستان ول نیور بریک, وی ہیو الحمدللہ. وہ بھائی جان بنگلہ دیش جو تھا نا وہ پاکستان کا حصہ تھا. عقیل خان, یا تو آپ کو ہسٹری نہیں پتا, اور یا شاید آپ بلائنڈلی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہماری ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے پیسے دیتے ہیں, ہماری تنخواہوں سے, ہماری جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے وہ آپ لوگ کو تنخواہیں دیتے ہیں. تو پاکستان ٹوٹ چکا تھا, ٹوٹ چکا ہے. ابھی جو ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کو خان یونائٹڈ کرے گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی تھوڑی سی مسلیڈنگ ہے کہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا. بھائی جان آپ میپ پہ دیکھو, بنگلہ دیش جو تھا نا وہ پاکستان تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ ہمیں یہ پرانی معاشی علوم آپ سکھا رہے ہیں نا, یہ تھوڑی اپ ڈیٹ کر دیں آپ. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا, تو آپ کی پرانی معاشی علوم کی کتابیں نہیں چلیں گی. بنگلہ دیش پاکستان تھا, اب جو آپ کے پاس بچ گیا پاکستان ہے, اس کو آپ یونائٹڈ کرو, اور انشاءاللہ یہ جو رہ گیا یہ انشاءاللہ رہے گا. آپ کو ایک اور بات میں کنٹینیو کروں کہ دیکھیں جی, بنگلہ دیش بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا تھا, ٹھیک ہے نا, بارڈر نہیں لگتا تھا. یہ تو بات صحیح ہے, بارڈر نہیں لگتا تھا. لیکن کیا آپ اس طرف دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا بارڈر جو ہے وہ اپنا امریکہ, نارتھ امریکہ جو ہے, اس کا بارڈر الاسکا کے ساتھ لگتا ہے, ہوائی کے ساتھ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. ہوائی اور الاسکا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ آدھا ایشیا ہے, اتنا بڑا ہے وہ, اور اس کا بارڈر نہیں لگتا. اس کا بارڈر لگتا ہے کینیڈا کے ساتھ. تو کیسے وہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پہ, بیٹھے ہوئے کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری تو جو ہے نا انہوں نے خود جو ہے نا وہ کی تھی اپنا, ہمارے جو بیٹھے ہوئے ٹاؤٹ ہمارے سروں کے اوپر, جنہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہمارے, اتنے مضبوط پنجے انہوں نے گاڑ دیے ہیں, اتنے ڈیپ میں وہ چلے گئے ہیں, اتنا
زمین کے اندر انہوں نے جو ہے نا اپنے بنکر بنا لیے ہیں. ہم نے اس چیز کو اکھیڑنا ہے. ایک پرانا جو درخت ہوتا ہے نا، جب وہ تناور جو درخت ہوتا ہے جو بہت بڑا ہو جاتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں اس کو، بڑ کا جو درخت ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھو، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی شاخیں جو ہے نا ایک تو سامنے سے بھی نکلی ہوتی ہے، زمین میں بھی، اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے. یہ بن گئے ہیں وہ بڑ کے درخت. ہمارے جو اس وقت جو بڑے بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر، وہ انہوں نے ایسے پنجے گاڑ دیے ہیں اور ایسے پنجے گڑے ہوئے زمینوں کے اندر ان کے ان کو. اور دوسری بات ہے، آپ کسی سے کرایہ دار سے آپ اپنا قبضہ نہیں چھوڑوا سکتے اگر وہ آپ کے مکان میں ہے تو. بھائی انہوں نے تو پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں. آج میں ایک وہ دیکھ رہا تھا اپنا سندیک اور ریکوڈک کا جو ہے نا، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یار. 100 ٹن ایوری ڈے روزانہ کے حساب سے وہاں سے سونا نکلتا ہے، روزانہ کے اس کے حساب سے. یار وہ آپ کیا سمجھتے ہو روزانہ کے حساب سے 100 ٹن. آپ یہاں پہ تولہ 2 تولے کی بات کرتے ہو، 100 ٹن کر کے جو ہے نا اس میں سے سونا نکلتا ہے ایوری ڈے چلیں روزانہ یہ کے حساب سے. جو ایک جملہ کہنا تھا اسی بات. ہلو جی جی جی، آپ کی بات پہ ایک بات کہنی تھی کہ جی بات کریں، میں ذرا میوٹ کر بڑی لیتا اچھی ہوں، بات. بات کر پلیز. جی جی، ابھی اسی بارے میں ایک بات آئی تھی کہ بلوچستان کی جو آواز ہے اس کی طرف سے یہ جملہ ہے کہ پورے پاکستان کو یہ تو پتہ ہے کہ بلوچستان کی زمین کے نیچے کیا کیا ہے اور کتنا کتنا ہے، لیکن جو بلوچستان کی زمین کے اوپر جو ہے لوگ، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کا احساس اب جا کے ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہوا تھا، اپنے ڈاکٹر مہارنگ جو لے کے آئے تھے ایک دھرنا، چھوٹا سا انہوں نے کوشش کی، بیچاروں کو واپس بھیجوا دیا. تو وہ اس سے کچھ تھوڑی اویئرنیس ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ مسئلہ کیا ہے، جو مسنگ پرسن اور یہ ساری چیزیں. تو اس بارے سے ہمیں تو پتہ چلا بلوچستان کا، سرحد کا، پھر سندھ کا، اب پنجاب میں بھی یہ سب جو ہوئے ہیں پچھلے حالیہ واقعات، اس سے بھی احساس ہو رہا ہے لوگوں کو بھی کہ کیا ہے مسئلے مسائل. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کہ براہ راست جو ہے نا ایک جملہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ فوج بری ہے، فوج بری نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس میں جو فیصلہ کرنے والے جو اوپر جو ہیں، ان میں بھی چند لوگ وہ ایسے فیصلے، ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورے پہ الزام آ جاتا ہے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا سیاست بری ہے، سیاست بری نہیں ہے، وہ سیاستدان برے تھے جن کی وجہ سے سیاست بری ہوئی. ٹرسٹورتی بھائی اگر میں اب چھوٹی آپ سی آپ دیکھیں کی کہ کریکشن کر دوں، جی ٹرسٹورتی بھائی اگر میں آپ کی چھوٹی سی کریکشن کر دوں، اگر جی آپ جی مائنڈ نہ کریے کریں. کریے. دیکھیں، نہیں ہم آرمی سے بالکل یا پاکستان کے کسی ادارے سے ہم نفرت نہیں کرتے، وہ ہمارے ادارے ہیں، بلکہ وہ آپ لوگوں کے نوکر ہیں، آپ لوگوں کے ٹیکس پیئر سے وہ پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے چوکی دار ہیں. مگر تو میں ایک نے چیز یہی تو آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ بھئی ہم، بات سنیں میری پوری پلیز. آپ کہتے ہیں بھئی ہم جرنیل جو ہے نا، جو 4 جرنیل اوپر بیٹھے ہیں یا 8 جرنیل، ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، مگر نیچے جو عام فوجی ہے نا، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. اب دیکھیں، جن لوگوں نے عمران خان کو گردن سے پکڑ کے نکالا تھا نا، وہ کوئی جرنیل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے یہ شکاگو بھائی بتا دیں گے، انہوں نے اگر کمانڈو کی ٹریننگ لی ہے، وہ آپ کے کمانڈوز تھے، ٹھیک ہے نا، ایس ایس جی کے لوگ تھے پولیس کی وردی میں. شکاگو بھائی ایسے ہی ہے نا. دیکھیں، اس بارے میں مجھے اگر بات آپ میری ایک پوری موقع دیں میری مجھے، پوری میں آپ بات کو سن لیں، بات سن لیں، نہیں، بات وہ سن لیں سمجھ جی گئے جی پوری سر، بات، جی لوگ جی بھی ایسا سمجھ ہی گئے ہے، ہیں کیا کہنا ایسا چاہ ہی رہے ہے. ہیں. آپ ایس جی ایس جی جی کا، ایس ایس جی کے جو اپنا آپ جوان ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں نا، تو ان کی چال، ان کا دیکھنا، ان کا کام کرنا، وہ بالکل الگ وہ ہوتا ہے، سینیریو ہوتا ہے ان کا. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو جو ہے نا عام لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ ان کو ہاں وہ عام لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے ایکٹ کریں گے نا جو حقیقت میں، تو وہ آپ کو دیکھیں پتہ آپ چل جائے گا کہ آپ کسی اس سے آپ وہ نہیں کر رہے ہو. تو ان کا جو اچھا ایکٹ تھا نا، وہ دوسرا، اس کو بہت اگر ہی آگے لے ٹرسٹورتی اگریسو بھائی، قسم کا اگر ایکٹ تھوڑا تھا اس سا، وقت. اچھا اس کو تھوڑا سا آگے ہم لے کے جاتے ہیں، جو آپ کے کیا کہتے ہیں، جو سواتی صاحب تھے، ان کے ساتھ جو کیا تھا، وہ کسی جرنیل نے نہیں کیا تھا، وہ آپ کے عام فوجی نے ان کے ساتھ کیا تھا. نہیں آپ کے نہیں جو نہیں، دیکھیں عمران یہ بہت ریاض بڑی خان چیز ہیں، مس کر رہے ہیں آپ. ان میں کو، آپ کو کلیئر عمران کر دوں، ریاض خان کو نا، ایک موقع دیجیے مجھے. عمران ریاض خان کو، جی جی میں 1 منٹ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، بالکل بھائی تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دے دینا. عمران ریاض صاحب جو تھے نا، ان کو کسی جرنیل نے نہیں اغوا کیا تھا.
آپ کے جو ویگل ڈالے آتے ہیں نا، یہ کوئی جرنیل نہیں چلاتا، آپ کا عام فوجی وہ ویگل ڈالے چلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے جتنے بھی جو ہے نا، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کی ڈومین جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان بیچاروں کو تو روٹی بھی ٹائم پہ نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے جو سیاچین میں بیٹھے ہیں نا، وہ کبھی کبھی فاقے بھی کرتے ہیں، وہاں تک آپ روٹی نہیں پہنچا سکتے. اور یہاں نیچے جو ہے ان کی عیاشیاں دیکھیں، کبھی آفیسر میس اگر آپ کو کبھی جانا ہو وہاں دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ اچھا کھانا وہاں پر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، ہم سب کے رشتہ دار بھی وہاں ہوتے ہیں، ہمارے سارے جو پاکستانی سے وہ پاکستانی ہیں، مگر ان کو اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ ڈی ایچ اے اور بحریہ گروپ جو ہے نہیں نا، ان ایک سے ان چیز کو آپ نکلنا پڑے گا. ان کو سیمنٹ فیکٹریاں بنانے نہیں چاہیے، ان کو سریا بنانا نہیں چاہیے. سیریل یہ بنا رہے ہیں، آپ کے دیکھیں 84 کمپنیز ان کے کہ آپ پاس ہیں، بالکل ٹھیک ہے صحیح نا؟ کہہ رہے ہیں سب، یہ ان کا کام بالکل بالکل نہیں ہے. اتفاق. ان کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، دیکھیں ملک کی اچھا انٹرنل اور ایکسٹرنل. ابھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو پہلے انہوں نے یوکرین کو اسلحہ بیچا، اب اسرائیل پہ نیچے کسی بھائی نے لکھا تھا فلسطین زندہ باد. وہ بھائی فلسطین کو اسلحہ جو ہے دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کون بیچ رہا ہے؟ اسرائیل کو اسلحہ کون بیچ رہا ہے؟ 700 ملین کا انہوں نے اسلحہ بیچ ان کو. پھر آپ کے وہ اس کو اسرائیل کو یوکرین کو بھیجا. یوکرین کو بیچا. اب وہی اسلحہ جو ہے وہ میڈ ان پاکستان جو ہے وہ اسرائیلی فلسطین پہ مار رہے ہیں. نہیں گوگل پہ آپ یوکرین جا کے دیکھیں، یوکرین رشیا ڈاکومنٹڈ جنگ ہے، ہے نا، اس ٹھیک میں ہے، یہ بھیجا چھپی ہے. بات نہیں ہے. جی جی. اچھا آپ کو اب میں میرا آپ نے بتا یہ بھائی جو دوں، چیز ایک آپ کو بتایا ایک منٹ، نا اور بات دیکھیے. میں بتا آپ دوں کہ کو گوگل آپ کے یوکرین پاس اور ہوگا، آپ اسرائیل جو ہے گوگل پہ نا. ڈالے. اچھا دوسرا، آپ کے 7 بیری ہے نا، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. آپ کے 7 بحری جہاز جو ہے نا، وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. یہ بھی آپ گوگل پہ چیک کر لیں، ہماری بات کو یقین نہ کریں، آپ گوگل چیک کر لیں. تو جب آپ نے ان کو یہ جہاز لے کے دیے، یہ کس لیے؟ اچھا مزے کی بات آپ کو یہ بتائیں، ریڈ سی میں 7 جہاز پاکستان کے ہیں، 1 سری لنکا کا ہے اور 8 جہاز انڈیا کے ہیں. ٹوٹل کتنے بنے؟ 16 جہاز. اور ان کی کمانڈ کون کر رہا ہے؟ ذرا گیس کریں آپ، کیونکہ وہاں پر اتنے سارے ٹھیک ہے نا، اتنے سارے جہاز ہیں، ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے. جیسے آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کا روٹا ہوتا ہے، تو ایک دم اتنے جہاز، ان کی کمانڈنگ کون کر رہا ہے؟ گیس کریں آپ ذرا، ٹرسٹ ورتھی بھائی، ایک وائلڈ گیس کریں، اس کے کمانڈنگ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو نہیں آپ یمنی جو وائلڈ گیس تو حملہ. کریں نا میرا بھائی، گیس تو کر لینا، کوئی گیس کریں کہ 7 ہمارے جہاز ہیں، وہ پانی کے اندر ہیں، ان کی کمانڈنگ کون کر رہا ہے؟ ایک گیس کر یہ لیں. تو ان کی جو ہے امریکی اس کے اندر چل رہے ہیں سارے وہاں پہ، کیونکہ جو اچھا ادھر آپ کو میں روکتا ہوں جناب، ان کی کمانڈ کر رہا ہے انڈیا کا ایڈمرل. انڈین نیوی آپ کی 7 جہازوں کی کمانڈنگ کر رہی ہے، 8 انڈیا کے ہیں، 1 سری لنکا کا ہے اور 7 آپ کے ہیں. تو یہ آپ کی ہمیں بتایا جا رہا تھا انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو ان کے ساتھ مل کے آپ کیا کہتے ہیں اسرائیل کے پانی کی لک آفٹر کر رہے ہو. یہ آپ کا کیسا دشمن ہے؟ آپ کا دشمن وہ ہے عمران خان، آپ کا دشمن ہے جمشید دستی، آپ کا دشمن ہے چلیں یہ پی ٹی آئی دوسری کے بحث ورکر ہے، آپ اس کے میں دشمن آپ ہیں. مجھے آپ موقع دیکھیے. پہلے ہماری بات تو آپ جو سنیں نا. بتا رہے ہیں نا ارشد یہ شریف آپ کا آپ بات دشمن ہے. دیکھیں. جی آپ بات کریں، اب آپ بات کریں. جی اب آپ سنیے، آپ یہ پاکستان سے باہر لے گئے. یہ تو وہ مسئلہ ہے جو اسرائیل اور فلسطین کا جو ہو رہا ہے، اس میں یمنیز نے جو کیا تھا کہ گلف پہ وہاں سے جو اچھا حوثی ایک منٹ، قبائل ہیں، کیا انہوں نے ٹرسٹ جو ورتھی بھائی ایک وہاں منٹ، سے. میرا بھائی ایک منٹ. ٹرسٹ ورتھی بھائی، نہ میں نے جی یمن کا نام لیا ہے پلیز، میں نے لیا پاکستان نیوی کا نام. اور اگر آپ کے نہیں پاس تو میں یہ دوسرا بتا فون پڑا ہے ابھی آپ گوگل آپ کر لو، سنیے تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں. ابھی آپ گوگل پوری کر بات لینا. سنیے. جی 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 آپ بات تو سمجھیں. آپ اگر چیک کریں تو یہ کیوں وہاں پہ ہے، ان پانیوں میں کیوں ٹھہرا ہوا ہے یہ مقامی، یہ اسرائیل یہاں کی کے جو ہے انہیں وہاں اسرائیل کیوں کی بھیجا بھائی انہوں جان نے. آپ کی اسرائیل کی پروٹیکشن یہ کر رہے اپنے ہیں، دل سے سمپل. تھوڑی گئے یہ. ہاں یہ اس جگہ جہاں سے تجارت ہوتی ہے نا، اس کو پروٹیکشن کے لیے ان کو آرڈر کیا گیا ہے کہ اپنی بھیجو فورسز اور وہاں پہ وہ کرو جو بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ باہر آؤٹ سائڈ کا مسئلہ پاکستان کو ہے. تو اسرائیل اب کے واپس ساتھ آئے کوئی نا، آپ تجارت واپس نہیں ہے ادھر نا. آئے. میں آپ وہ کو، میرا بھائی ایک منٹ آپ ادھر آپ آئیے غلط کوئک ذرا، ایک انفارمیشن نہ منٹ. پھیلائیں. پاکستان کی تو وہاں تجارت ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کی پاکستان کی نہیں تو ہے، پاکستان کو کرائے پہ استعمال کیا جا رہا ہے نا. آپ سمجھے تو آج کل کون سی حکومت ہے یہ، تو آپ وہ ہے کی نا. آرمی کرائے پہ گئی ہے نا. ابھی آپ نے مان لیا کہ آپ جی کی وہی تو آرمی کہہ جو ہے رہے ہیں یہ انڈیا تو. کے لیے کام کر رہی ہے اور اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے، آپ نے مان لیا آپ کی نیوی. بھائی ان سب کے اوپر جو بیٹھے نا انکل بڑے ابا، ان کی چل رہی ہے نا، ان کے کہنے پہ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا اصل ایک چیز تو منٹ، یہ چلو ہے انکل کہ کی بات آتے ایک آپ نے ابھی کنفرم کر لیا کہ پاکستان نیوی یوز ہو رہی ہے؟ آپ نے کنفرم کر لیا کہ کرائے پہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے اور انڈیا کے لیے؟ یس اور نو؟
آپ یہ بحث کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو میں واپس لے کے آ رہا ہوں فوج کی، نہیں جو آپ میں آپ فوج کو کو کہہ رہے نہیں ہیں نا. واپس نہ لے کے جائے نا بھائی جان، آپ جو ہے نا کیوں؟ آپ خود ہی کنفیوز ہیں. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، کوئی بھائی یہاں گوگل کر کے خود ہی دیکھ لے. تو ٹھیک بھائی ہے، میں میں نے آپ کو نو کب فیکٹ کہا؟ بتا اگر رہا ہوں. آپ تو اس سے کیا فائدہ اور نقصان ہے مجھے بتائیے، پہلے کیا بتانا چاہ رہے تو ہیں بھائی جان پہلے آپ ہی کنفیوز ہو، یا آپ عمران خان کے ساتھ ہو یا عمران خان کے خلاف ہو. آپ؟ پہلے او یہ آپ بھائی نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. میرے خیال میں آپ سے زیادہ اس کے فیور اس میں ہوں. آپ کو اگر اندازہ نہیں ہو میری، آپ مجھے موقع دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جو پہلے آپ جو چلے تھے نا، باہر نہ جائیں، پاکستان میں ہی رہیے. اب میں یہ کہنا چاہ تو رہا ہوں بھائی کہ جان عام فوجی آپ نے ایک دیکھیں دیکھنا ہے، آپ کو ابھی 700 بلین جو ہے آپ کو، ایک منٹ، 700 آپ کو ملین آپ کو لون ملا ہے IMF کی کہ نہیں؟ یس یا نو؟ وہ تو ملا تھا نا، ابھی 6 مہینے ہو گئے اس کو ملے ہوئے. کب کا تھا؟ 6 مہینے نہیں بھائی جان، ابھی تو 2.5 منتھ ہوئے. آپ کی فگر ہی ساری غلط ہے. ٹھیک ہے نا، ہم چلے آپ اگر ہم باہر بیٹھے ہیں، یار، ہم چیزوں میں کو کوئی اور اسٹڈی بات کر کرنا کے چاہ چل رہا ہوں، رہے آپ وہ ہیں. سن لیجیے. وہ مجھے ڈیٹس اور فیکٹس کے لیے آپ وہ پھر الگ اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. ابھی آپ یہ بات سنیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پولیس جو ہے ROs اور یہ سارے چکروں میں لوگ جا رہے ہیں فارم جمع کرانے، اور پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر آ کے یوں کر لیتی ہے، اس کو ڈالے جس کو کہتے ہیں ڈالے میں ڈال دیا، یوں کر دیا. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ان کے آرڈر پہ کام کر رہے ہیں نا یہ. اسی طرح جو فوجی آپ جو بول رہے ہیں نا سیاچن والے بھوکے ہیں اور یہاں پہ بڑی عیشیاں کریں، یہ عام فوجی جو ہیں یہ آرڈر پہ چلتے ہیں. اور ان کی افسران کے لیولز ہوتے ہیں. تو ٹاپ لیول جو افسران ہیں، جو چند جنرلز ہیں، جو چند ادارے. ایک منٹ ٹرسٹ ورتی بھائی، اگر آپ آرمی کے جو لا ہے نا وہ پڑھ لینا، اس کے اندر پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ جب آپ اوت لیتے ہیں کہ آپ ملک کے خلاف، آئین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ایون اگر آپ کا آفیسر آپ کو آرڈر کرے گا، آپ نے ملک کے نہیں نہیں اگینسٹ نہیں نہیں جانا. ایسا جب ان کو آپ کہتے ہیں نہیں، دیکھو یہ بھائی اوپر جو بیٹھے نا، یہ آرمی میں انہوں نے کام کیا ہوا، ان سے پوچھ لیں، انہوں نے بائی لا پڑھا ہوگا. اچھا یہ ان سے اوپر بھائی بیٹھے نا، تو میں آپ یار کو بتا آپ رہا ہوں نا، آپ تو فگر میں چیک کیا کر کے آئیں. جنگل میں رہتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. آپ میری بات پوری تو سنیے، میں بات ایسے بتاتا نہ ہوں. کریں نا. ان کے ایک منٹ، اندر آپ بالکل کہہ رہے ہو آپ کو معلوم ہے کہ اگر اوپر سے آرمی آرڈر کے آتے اندر ہیں، یہ ہوتا اوپر ہے کہ سے آپ آرڈر آتے افسر ہیں کہ کا جمشید حکم دستی کی نہیں بیوی کے مانتا. کپڑے اتارو، آپ اتاریں گے؟ آپ پوری بات سنیں. دیکھیں یہ جو افسر ہوتا ہے نا، کوئی بھی آفیسر، جیسے کہ جنرل ہے، میجر ہے، بریگیڈیئر ہے، اس کا آرڈر اپنے سب آرڈینیٹ کو ماننا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ نہ مانے تو کورٹ مارشل ہو جائے گا اس کا. آپ کو یہ معلوم ہے یہ بات؟ یہ جو حلف نو اٹھانا نو الگ نو چیز ہے نو کہ میں نو بھائی، زمین اور آپ کو مٹی اور پتہ ہی وطن نہیں ہے بائی لاز میں. وہ ایک منٹ میرا اچھا بھائی، ایک مجھے منٹ اچھا ایک ابھی منٹ ٹھیک ہے. ایک اگر یہ منٹ میری بات صحیح ہے بات نا، تو سنیں. آپ یہ بتائیے پوری ہسٹری میں، آپ یہ بتائیں پوری ہسٹری میں، آپ ہمیشہ روکیں نا، پورے یہ ثابت کر کے بتائیں پوری ہسٹری میں پاکستان کی 75 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی جو فوجی نچلے درجے کا اوپر والے کا اس بات پہ اس نے انکار کر دیا حکم ماننے سے کہ جی میں ملک کی خاطر آپ کا حکم نہیں مانوں گا کیونکہ یہ خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ان کے ہاں جو چین وہ آف بھائی جان کمانڈ ہے بھٹو کے دور میں اس ہوا. کا ایک ماننا منٹ ایک منٹ لازمی ایک ہے. منٹ میرا بھائی، کورٹ مارشل ہوئے بھٹو کے دور میں، لوگوں نے عوام پہ گولی چلانے سے انکار کیا. یہ پاکستان آرمی میں ہو چکا ہے. آپ ہسٹری پڑھ لیں ان کی. ہر بندہ بکا ہوا نہیں ہوتا. آپ کی تھوڑی سی فیکٹ آگے پیچھے. ہم خان کو سپورٹ کرتے صرف یہ کہ فیوچر میں نا آپ تھوڑا سا اپنا سٹانس ریڈ کر کے آیا کریں. ٹھیک ہے، تو آپ خان سے محبت کرتے نہیں ہوں گے، بڑی آپ اچھی بات ہے، مگر دیکھیں، آپ غلط آپ لوگوں کو بیک اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں نا، غلط میرا لوگوں کو نہیں صرف کر رہا پوائنٹ میں. یہ تھا. عام جو فوجی ہیں، دیکھیں میری پوری بات سنیے. ابھی دیکھیں آپ، اچھا اب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. اب آپ کر رہے ہیں نا، اب میرے کاؤنٹر کوشچن آپ دیکھیے. ابھی آپ دیکھیں الیکشن ہو جاتا ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد حکومت بھی مل گئی PTI، ٹھیک ہے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں ابھی 5 منٹ یہ میں واپس شکاگو آ رہا بھائی ہوں. کو جی ذرا بات بالکل. کرنے آپ دیں، کیونکہ وہ سر انہوں نے کہ جی شکاگو بھائی آپ بات کریں پلیز. نہیں نہیں وہ میں جا میں رہے ہیں ایک کہیں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں. میرا تھوڑا سا ایک کال آ گئی ہے، میں ابھی واپس آ رہا ہوں. آپ کو مجھے پک کر بریک لیجیے لے گا. ٹھیک ہو آؤ. گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو اوکے گیا بھائی، اوکے، اللہ ٹھیک ہو حافظ. گیا. میں السلام علیکم. جی بھائی، جی جی میں یہ بتانا چاہ رہا سرسوتی ہوں بھائی کہ آپ بات دیکھیں، کریں. اگر آپ پوری تسلی سے سنیے گا بھائی، ادھر 1 منٹ کے اندر آپ دیکھیں. آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، PTI حکومت بن گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد اب آپ کیا یہ تصور کر رہے ہیں کہ کیا یہ کرنا ہوگا نئی حکومت کو کہ تمام پولیس جو ہے سب کو ہٹا دیں کہ بھائی تم نے آ کے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہوگا. صرف جو ٹاپ جو ہیں ان کے اوپر عتاب آئے گا، ان کو پکڑا جائے گا کہ تم یہ کیا کروا رہے تھے. اسی طرح جو آرمی کے جو ٹاپ جنرل ہیں وہ اس کے ذمہ دار اچھا کہلائیں گے. عوام یا ٹرسٹ لیول ورتی کے جو بھائی، یہ جو ہوتے ہیں، میں یہ ایک طرح ایک سے آپ سمجھیں منٹ ٹرسٹ ورتی بھائی، ایک ملازمین منٹ ہیں یہ ٹرسٹ لوگ تو ورتی بھائی. یار.
अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने क्वेश्चन किए ना, आपने कहा कि जब हुकूमत आएगी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत आएगी नहीं तो ये सब नहीं कहा चीज मैंने। आप देखें, आप ले रहे हैं पूरा। मैं तो आपको कह रहा हूँ फर्ज कर लें ये हो गया, उसके बाद क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई वो जितने जो डाले आते थे वो सब उसके जिम्मेदार, उन्हें पकड़ के लाइन में खड़ा कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। इसी तरह जो आम फौजी जो वो तो उनका अभी भी वो कह रहे हैं, वो पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं सर हम क्या करें, हमें तो ऑर्डर है, हमें भाईजान ऑर्डर सबकी है तो लिस्टें इसलिए बन गई हैं। हम ये कर मेरा रहे हैं, प्यारा भाई, हमने डाले में मेरे डाला है। प्यारे भाई, अभी सबकी आपको लिस्टें ये बन मालूम है, गई अच्छा हैं। आपको मालूम है इमरान हर रियाज खान को थाने जो की लिस्टें बन गई हैं। जी मेरा भाई, भाई देखो हर थाने की लिस्टें बन गई। एक चीज मैं आपको अभी बता इमरान दूं, रियाज खान को देखो जो उन्होंने थाने के बाहर जो आप ये आपको याद है वाकई इमरान रियाज खान को जो बाहर जो लास्ट डे जो छोड़ा था रोड पे लाके उन्होंने, तो उस वक्त आपको मालूम है पुलिस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने यही बोला था भाई हम बड़े मजबूर हैं। वो रोए थे उस पे, उसका हाल देख के। वो कह रहे थे हम क्या करें, मजबूर हाल, हम तो भाई वो मानना पड़ता है, ये सब उन्होंने कहा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जब हुकूमत आपको मिल जाए तो आप उन पुलिस वालों को जूते लगा रहे हो। वो तो वो कह रहे हैं खुद के हम नहीं चाहते ये सब करना, लेकिन हम मजबूर हैं, तो मुलाजिम है। अभी आप ये जो है अबुल हसनात कौन है? मैं आपको थोड़ा जवाब देता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाओ। मैं आपको एक जी बात करता हूँ सलमान मेरे भाई आप भाई बात करें। जी, मैं इसको सलमान थोड़ा सा भाई आप जवाब बात देता करें। हूँ। जी जैसे आप बोलते हैं कि फौज का जनरल जो बोलेगा, ब्रिगेडियर जो बोलेगा, मेजर जो बोलेगा वो नीचे वाले मानेगा। मेरे घर का बाप मेरा ब्रिगेडियर है, मेरे घर का बाप मेरा जर्नल है। वो मुझे गलत हुक्म देगा, मैं मानूंगा? मैं मानूंगा? तू मानेगा? यही तो मसला है। देखिए आप मेरे बात सुनो, आप मेरे भाई आप मेरे बात सुनो। जैसे आप बोलते हैं कि इमरान खान का हुकूमत आएगा, ये सबके लिस्ट पे बने हुई है, बड़ों से लेकर छोटे तक इनका हाल होगा। समझ आ रही कि नहीं? इनके लिस्ट पे बने हुई है, मालूम है। अभी मुझे आप समझ नहीं रहा कि आप किस तरफ लेटना चाहते हो, इधर लेटना चाहते हो, उधर लेटना चाहते हो। इमरान खान के हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान ने हमारे लिए बच्चों के लिए एक निजाम बनाना है। वो निजाम हमने 4 साल में देखा, KPK में हमने 9 साल में वो निजाम देखा। KPK में 9 साल तक जब हम पुलिस स्टेशन जाते थे, इससे जो हमें सल्यूट करता था, इससे जो हमें था ना, उन्होंने बदला तो कोई नहीं ना। मेरा बात सुनो, बदले तो नहीं ना। जो KPK में थे पुराने पुलिस वाले तो रहे ना, वो उन सबको तो नहीं बदल सकते ना। मसला आप बात तो समझें। अब जब हुकूमत आपको मिलेगी तो आप निजाम में लेके आएंगे, इन सबको शामिल करेंगे ना कौमी धारे। मेरा भाई एक मिनट ट्रस्टवर्दी भाई, आपको शायद फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं पता। हर बंदे ने जो गलती की है ना उसकी लिस्टें बन गई हैं। इमरान खान, आराम से मेरी बात सुनो। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, ठीक हो गया। इमरान खान के पास IB थी, उसको ठीक है, आपकी IB थी, और ISI के अंदर इसकी रिपोर्टें प्राइम मिनिस्टर को मिलती हैं, ठीक हो गया। ये फैक्ट है, हर प्राइम मिनिस्टर को मिलती हैं। उसके अंदर आपके खैर खून बने होते हैं। जैसे इस ब्रॉड पे हम बैठे हैं, हम डिफरेंट कंट्री से बैठे हैं, मगर हमारी सलाम दुआ हो जाती है, हम एक दूसरे के साथ सलाम दुआ रखते हैं। अगर वैसे हम हट भी जाते हैं ना, फिर भी 2-4 लोगों से हमारी सलाम दुआ। अब म्यूट लगा लो प्लीज। मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी एक मिनट आपको देते हैं बात, ठीक है। तो नहीं, मैं इस भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं थोड़ा सा 10 सेकंड में एक बात बोलता हूँ, वो ट्रस्ट वर्ड भाई के लिए है। मैं बांग्लादेश से हूँ, भाई मैं एक बात बोलता हूँ। जस्ट आई वांट टू नो, वो जो फौज है वो मुसलमान है कि नहीं? नाम के मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। ओके, वो मुसलमान है तो वो कुरान में सलमान भाई आप भी वेट करो। सारे लोग एक मिनट आराम से प्लीज, सर लोग म्यूट ओके, मैं जस्ट अच्छा 10 सेकंड एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। सब लोग, सारे लोग ने म्यूट लगाना है। ट्रस्टवर्दी भाई से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारे बांग्लादेशी भाई, उनके लिए सलाम। तो ये साला क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रस्टवर्दी जवाब देंगे, बाकी किसी ने नहीं बोलना। जी बिस्मिल्लाह भाई। ओके भाई, करिए। वो सब मुसलमान है तो कुरान में एक बात है, जो जालिम के साथ देता है वो जालिम होता है, ठीक है भाई। अभी जो हो रहा है ना पाकिस्तान में है, वो 1971 का सेम काम हो रहा है। समझ नहीं आया भाई? जो हो रहा है वो घर में घुस जाता है,
वो माँ बहन को लेके उसका कपड़ा चुपड़ा जो भी है ना, मैं एक वीडियो देखा उधर में गौर में गया, वो जनरल के पास ले गया। कौन ले गया? वो फौजी ले गया भाई, वो जनरल नहीं ले आया। सो तुम कुरान को मानता है तो सिर्फ एक बात सुनना है, वो कुरान में बोला है जो जालिम का साथ देता है वो जालिम होता है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल पहला नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल था, आपकी 100% आर्मी सही मुसलमान बात। है कि हिंदू है? एक मिनट रसूल भाई उसके क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप जवाब दें। आप आपकी जवाब तो आर्मी देने दें। मुसलमान है या काफिर है? देखें, आप बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। इन भाई भाईजान ने जो आपने बात कही, क्वेश्चन किया, अगर आपने क्वेश्चन नहीं करना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्लीज। आप जवाब मैंने सुन रहे क्वेश्चन हैं ना आपसे कि नहीं उन सुन? भाई ने स्ट्रेट क्वेश्चन किया है, आपकी आर्मी मुसलमान है या काफिर है? तो जवाब तो बोलने दीजिए ना मुझे। यही तो कह रहा हूँ कि इन भाई ने जो कहा, एक एक सवाल, एक एक बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि मुसलमान हैं तो हैं, बिल्कुल सही है, और उन पे फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान भाई की इज़्ज़त और उसका ख्याल रखें। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं 100%, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है, मैं एक एक बात मान रहा हूँ। और जो हमारी जो फ़ौज के अंदर जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, अभी वो स्टेज नहीं आया। यानी एक आप जो कह रहे हैं ना, भुट्टो के दौर में जो गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, अगर खुदा ना माजरत से करे, खुदा ना ट्रस्टवर्दी भाई प्लीज आप माइंड ना करना। आई थिंक आप बाकी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉजिक कोई है नहीं, तो विद नहीं, बिग तो आप रिस्पेक्ट सवाल मैं का आपको जवाब नीचे आपको उतारूंगा। देते सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा होमवर्क करके आए। विदाउट किस चीज़ रिस्पेक्ट के सॉरी लिए? माइंड नहीं करना जी। सॉरी, हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। अब मेरे भाई को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको ये नहीं पता था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करे या आर्मी को सपोर्ट करे। हम दोनों को सपोर्ट करते हैं मगर लॉजिक के साथ। सॉरी मेरे भाई, आप थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। जी तौहीद भाई वेलकम मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी तो 8 तारीख में इलेक्शन हो रहा है, पूरा मुस्लिम उम्मा वेट कर रहा है। तो हमारा खान फिर भी आएगा, फिर भी मुस्लिम उम्मा का लीडर आएगा, ओवैसी में फिर भी मुसलमानियत जागेगा इंशाल्लाह। अभी वो पाकिस्तान का आवाम को एक बात बोलना है, आप लोग अभी भी निकलो। खान डिक्लेयर दिया, एतबार का दिन में निकलाना है पाकिस्तान का सड़कों में। निकलो भाई, जो भी है जैसा भी है, वो तो खान नहीं बोल रहा है बगावत करो, वो बोल रहा है सिर्फ तुम्हारा पावर शो करो। तो आप लोग जो जिधर भी है, जो भी है, जैसा भी है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के लिए निकलो, तुम्हारा पावर शो करो। 8 तारीख तो इलेक्शन होगा, वो जमहूरियत का आइन है, इलेक्शन होना है। वो लोग तो 3 महीना का अंदर इलेक्शन करना था बट नहीं करा। अभी होगा तो आप लोग सिर्फ इमरान खान का कैंडिडेट को वोट देना है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहा हूँ आपने भाई। बात किया। एक तौहीद भाई, एक क्वेश्चन है, ओबीसी आप बांग्लादेश के भाई हो, मगर या। आप जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, आप बताओ एज अ मुस्लिम आपको अच्छा लगता था? आपका दिल फख्र से अच्छा होता था कि एक मुसलमान अच्छा बात करता है? भाई वो मुसलमान का जो भी लीडर आया ना, जो भी लीडर आया मुस्लिम कंट्री का जो भी लीडर आया, पहला आया था सद्दाम हुसैन, फिर आया था वो इमरान खान, और कोई मुस्लिम का लीडर नहीं है। और मैं और एक बात बोल सकता हूँ, वो कायदे आज़म वो पाकिस्तानी के लिए, सब बांग्लादेशी कायदा और पाकिस्तानी के लिए बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन है, राइट। बट वो कायदे आज़म से ज़्यादा बड़ा वो इमरान खान हो गया। कायदे आज़म सिर्फ पाकिस्तान बनाया था, आज़ादी नहीं दिया। इमरान खान आज़ादी दे रहा है, आज़ादी लेके आ रहा है, आवाम के लिए आज़ादी लेके आ रहा है। वो ऐसा लीडर हमारा मुल्क में हो जाता ना, तो बांग्लादेश बहुत तरक्की करता था। वो Big respect मेरा भाई। सऊदी अरब का लीडर है ना, वो लोग सब मुनाफिक है।
उस लोग का पैसा है, बट वो तो लीडरशिप नहीं जानता है। और सद्दाम हुसैन एक लीडर था जो अमेरिका का आंख से आंख मिला कर बात करता था। वो पाकिस्तान में आया, वो इमरान खान जो अमेरिका और बर्तानिया को आंख से आंख मिला के बात करता है। जिस दिन वो बोला एब्सोल्युटली नॉट, उस दिन से हम लोग का रेस्पेक्ट उसके ऊपर आ गया था। वो तो हम लोग वो जानता था, वो उसको 1992 से हम लोग इमरान खान को जानता था। तो अभी जो लीडर आया ना वो पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ, वो क्या है, बिलाल भुट्टो बिल्लुरानी, वो उसका बाप, उसको कौन जानता है? बाकी दुनिया में कौन जानता है? इमरान खान को 1992 से सब दुनिया का सब आदमी जानता था। वो प्रोफेसर रहा था इंग्लैंड का है। उसका बेबी और जाइमा रहमान है ना, कौन फैमिली से बिलोंग करता था, सबको तो मालूम है ना। वो जाइमा रहमान आया पाकिस्तान में, आया वो किस लिए आया था? तो पाकिस्तान में रहने के लिए इमरान खान के साथ आया था। और जाइमा रहमान देख रहा था उधर में गद्दार ज्यादा है, वो पाकिस्तान में इमरान खान को मार देगा, इसलिए वो बोल रहा कि मेरे को इंग्लैंड में जाना है, तुम मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मेरे को छोड़ दो। ऐसे तो नहीं बोला मैं इमरान खान मेरे को जुल्म किया, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। बट नवाज शरीफ बहुत जुल्म किया वो पाकिस्तानी के साथ। वो नवाज शरीफ है ना, वो फौज का एक पैदा है भाई। भुट्टो को मराया, वो नवाज शरीफ भी था उधर में। जिया लोग भुट्टो को मराया, सब ऐसा ही हुआ। वो पाकिस्तान पैदा होने के लिए पहले वो जिस टाइम फजल हक को वो लोग बेइज्जत किया ना, उस टाइम भी गलत हुआ। अभी इंडिया बात करता है, बहुत बड़ा बात करता है, वो ले लेगा। क्या था तुम्हारे पास? उसको तो पास कुछ नहीं था। जो भी लीडर है, जो भी एजुकेटेड पर्सन था, सब पाकिस्तानी में था। 1947 के पहले जो भी लीडर था, एजुकेटेड पर्सन था, सब लोग तो पाकिस्तानी था। इंडिया के पास तो कुछ नहीं था। बट अभी इंडिया किधर चला गया और हम लोग किधर में है? अभी सिर्फ हमारा लीडरशिप, गलत लीडरशिप के लिए। हमारा गलत लीडरशिप किस लिए नहीं हो रहा है? वो हमारा फौज के लिए। फौज अभी भी नींद में नहीं उठा। वो जो भी आता है सब ऐसा काम करता है। वो जौलक आया, ओके कौन आया, वो मुशर्रफ आया, अभी बाजवा गया, अभी आसिफ मुनीर आया, सब ऐसा काम करता है ना। मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बुरा लगता है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, वो गजवाए हिंद वो खुरासान में होगा। खुरासान में कौन लीड करेगा? तो पाकिस्तान तो लीड करना है ना। पाकिस्तान तो लीड करना है ना। तो अभी तुम हमारा फौज ऐसा हो गया ना, तो कौन वो गजवाए हिंद लीड करेगा? नहीं, आपका बात बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। मैं सब बहन भाइयों से बोलूँगा, जो भी ख़ासकर जो खान को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा ना स्टडी करके आया करो कि जब आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो प्लीज़ उसका जवाब जो है ना वो राइट दिया करो, दलील से दिया करो। और किसी का जवाब नहीं आता तो बहस नहीं करना, आप बोल दो मुझे इसका जवाब नहीं आता। इससे कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। किसी चीज़ का आपके पास जवाब नहीं है, बोलो मेरे को। रादर देन बहस में जाते हैं तो इससे फिर आपका नाराज़गी हो जाता है। ठीक है ना? अगर हम खान को सपोर्ट करते हैं, हमारा व्यू डिफरेंट हो सकता है, मगर हमारी इंफॉर्मेशन गलत कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप साफ बोलो भाई मुझे इसका नहीं पता। ऐसा नहीं है किसी चीज़ का आपको पता नहीं है और बार बार उसको आप स्ट्रेस करे जा रहे हो, तो देखो उसका फिर आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हो।
تو میرا سب بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے اور آپ کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو بولو مجھے آپ 24 آور دو، میں کسی سے پوچھ کے جواب آپ کے لا کے دے دیتا ہوں. وہ آپ کا زیادہ رسپیکٹ کرے گا کہ اس بندے نے میرے کو جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، یا رانگ انفارمیشن نہیں دیا. تو جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہو آپ آرام سے جا کے 24 آور کا ٹائم لو اور کسی دوسرا بھائی بہن سے پوچھو، گوگل سے پوچھو. انکل گوگل پہ سب کچھ پڑا ہوتا ہے، آنٹی یوٹیوب پہ پڑا ہوتا ہے سارا کچھ، تو وہاں سے انفارمیشن لو یا کسی پی ٹی آئی کے آفیشیل سے انفارمیشن لو اور پھر جا کے اس کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم کوئی وننگ لوزنگ کے لیے نہیں آئے، ہم سب بھائی بہن ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پلیز کسی نے مائنڈ نہیں کرنا. جی سواتی بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی آپ جی کا میں کسٹمر آ گیا. اویلیبل ہوں. میں آپ لوگوں کا جی جی بات سن رہا تھا. ابھی وہ جو بھائی بات کر رہا تھا میں ذرا اس سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ مجھے یہ وہ جانے بتائیں دو، وہ تھوڑا سا کہ کنفیوز تھا پاکستان سواتی کا بھائی. کوئی ایسا جرنیل جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ملک میں رہ رہا ہو، پلیز سواتی مجھے. بھائی وہ دیکھو، سواتی بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ اب نیچے ہیں تو ان کا بارے میں کچھ نہیں کہنا. اللہ میاں ان کو ہدایت دے اور وہ ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم وہ جیسے میں نے بولا اگر کسی کوشچن کا جواب نہیں ہے تو صاحب بول دو مجھے نہیں آتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں، آپ صاف بول دو مجھے اس کا نہیں پتا، خلاص ہو گئی بات. بحث اس چیز پہ لیکن نہیں وہ کرنی بحث چاہیے کر کہ رہا تھا نا تو میں اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کون سے ملک کا جو جرنیل ریٹائر ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے وہ باہر جا کر سیٹل ہوتا ہے سوائے نہیں بعض پاکستان اوقات. کے. اور جرنیل جو ہوتے ہیں نا وہ خود میں نا وہ گنا بھی نہیں توڑ سکتے. اس کے پاس یہ 6 لاکھ جو بندوقیں ہیں نا اس کے زور پہ یہ سب کچھ کرتا ہے. ایسے ہی ہے 6 نا لاکھ سواتی بھائی؟ کپڑے کی تھا جی لوٹے ٹھولے اوڑ بار بانے آپ جا کر دیکھے جزیرے کے جزیرے خرید رہے ہیں. یہ پیسے اس نے کہاں سے لائے؟ اس سے نہیں میں کوئی بات پوچھ کیا کر رہا ہوں سکتا ہے؟ سواتی بھائی، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں جرنیل خود جو ہوتا ہے نا اکیلا وہ گنا بھی نہیں توڑ سکتا. اس کی طاقت آتی ہے اس کے جوانوں سے، اس کے فوجیوں سے. بغیر ہاں فوجیوں کے تو اس کو تھانے دار بھی اس کو سلوٹ نہ کرے. ایسے ہی ہے نا. ہاں صحیح ہے آپ کا بات بالکل. بھائی اور ایک سلمان بات بھائی میں آپ کچھ. میرے جی ہاں بھائی میرا یہ اور ہمارے ایک بات جیسن میں آیا. اوکے جی بھائی وہ 1971 میں جس ٹائم پاکستان بنگلہ دیش کا لبریشن ہو رہا ہے نا اس ٹائم تو نہیں شیخ بہت مجیب کو اس وقت انہوں نے دیکھو سبحان بھائی میں آپ کو بولتا ہوں اس وقت انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. انہوں نے جو ہاں ابھی کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ غلطیاں کی ہیں. وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں پہلے پتہ یہ کیا بتاتے تھے، ہمیں وہ بولتے تھے کہ وہ انہوں نے غلط کیا، مفتی بانے بنا اور انڈیا نے غلط کیا. وہ بھائی انڈیا کا تو کام ہی دشمنی ہے. آپ اپنا ہاں بھائی کو مارو گے تو دوسرا تو ایڈوانٹیج لے گا. ہاں آپ انڈیا کو کیوں بلیم کرتے؟ وہ تو آپ کا دشمن تھا. آپ کا ہاں دیکھو اپنے بھائی کو آپ مار رہے تھے جیسے ابھی کر رہے ہیں. ایک پارٹی نے الیکشن جیتا، آپ کا جو مجیب الرحمان تھا اس نے الیکشن جیتا اور اس کا میں ہاں نے آخری سپیچ یوٹیوب پہ دیکھا، وہ رو رہا تھا. جب اس کو بولا نا کہ سائن کرو وہ رو رہا تھا. وہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ ہاں الیکشن جیتا اس کو آپ دے دیتے. دیکھو الیکشن جیت گیا اس کو آپ بولو گورنمنٹ بناؤ، 5 سال بعد پھر آپ کا دوسرا گورنمنٹ آ جاتا. آپ نے ملک ہاں توڑ دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا. ہاں نہیں تو میں ہمیں بول رہا ہوں وہ 1971 میں جس ٹائم الیکشن میں وہ شیخ مجیب جیت گیا تھا نہیں دیا پاور نہیں دیا ہیں اس ٹائم وہ پاکستان فوج میں جنرل ضیاء الرحمان تھا، میجر عثمان غنی تھا. ایسا جنرل ایسا میجر تھا جو بغاوت کر کے ملک ابھی بنگلہ دیش بنایا. وہ دو جنرل تھا، دو میجر تھا، ٹھیک ہے بھائی. ابھی ایسا جنرل ایسا میجر وہ فوج کے اندر نہیں ہے کہ یہی تو ہم ان کو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک فوجی بھی اتنا غیرت والا نہیں ہے جو بولے بھائی ہاں میں نے نہیں ماننا تمہارا آرڈر. ایک ہاں میجر نہیں ہے. آپ کا جو سارا کنٹری ہے نا بنگلہ ہاں دیش، اگر آپ ہسٹری ہاں پڑھو گے نا آپ کے ایک میجر تھا. میجر وہ ہاں جنرل بھی نہیں تھا، وہ صرف میجر تھا. اس نے یہ سارا کچھ کیا. میجر ضیاء الرحمان وہ تھا. ہاں جی. اور وہ میجر کا وہ رینک جو خالد. ہوتا ہے نا میجر کا ہاں رینک ہاں بہت چھوٹا ہوتا ہے جنرل سے. ہاں میجر کے بعد آپ اوکے کا میجر کے بعد میجر کے بعد آپ کا کرنل آتا ہے. کرنل کے بعد پھر آپ کا آتا ہے
क्या कहते हैं ब्रिगेडियर के बाद फिर आपका आता है लेफ्ट मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल और फिर जनरल बनता है। तो उसका तो रैंक बहुत छोटा था, मगर उसका करेज था अपने वतन के लिए, उसने अपने लोगों के लिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ अभी ये फौज का अंदर ऐसा जियाउर रहमान, ऐसा उस्मान गनी ऐसा नहीं है। कोई जनरल, कोई मेजर, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर नहीं है। सब अभी नींद में गया, अभी सो रहा है। वो लोग अभी तो इलेक्शन में इमरान खान जीतेगा, वो लोग नहीं देगा, कन्फर्म है, वो लोग नहीं देगा, इमरान खान को पावर में नहीं देगा। नहीं भाई, इमरान खान ने बोला आजादी ना प्लेट पे कोई नहीं देता, आपको आजादी छीननी पड़ती है। पहले इलेक्शन इंशाल्लाह जीतना है, इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डर है वो इमरान रियाज भाई के साथ जैसा हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इमरान रियाज भाई को जैसा हुआ, वो आशा शरीफ भाई को जैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अभी तो वो 1971 जो भी किया ना, बहुत बहुत ज्यादा अभी पाकिस्तान में हो रहा है। अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तो मैं एक वीडियो देखा, उधर में गौर में गया, वो लड़की का, वो एक औरत का साड़ी, वो क्या है, सलवार कमीज उतार रहा है, वो उसको लेके जनरल के पास जा रहा है। ये तो अच्छा नहीं है भाई। हमारा दिल में खून बह रहता है ना। मुसलमान का सवाल है ना, वो भी तो मुसलमान है, तो अच्छा नहीं है। बहुत दर्द होता है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। कैदी 804 आपने हमें ज्वाइन किया, इससे पहले कि आपके पास आए सईद भाई, आपको काफी देर से माइक नहीं खुला। वेलकम सईद भाई। मतलब है तो जिसको तकलीफ हुई है उससे पूछो, ना कि डॉक्टर से पूछो, क्योंकि वो सही बताएगा। बंगाली भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इनकी बातें सुनी है, सर आंखों से शर्मिंदगी टपक रही है, क्योंकि कुछ 2-3 साल पहले तक बचपन से यही बताया गया था और हम यही समझते थे, बल्कि इनके मुंह पर और इनके पीछे भी यही सोचते थे कि गद्दार थे। लेकिन अभी अब से आंखें खुली हैं, शर्मिंदगी से आज ये भाई बैठे हैं। इनके पूरे मुल्क से माफ़ी मांगता हूँ कि हम आपके बारे में गलत सोचते रहे। तो वफादार भी थे, ईमानदार भी थे,